دوستو، بنگلہ دیش ایک جنوبی ایشیائی ملک ہے جو خلیج بنگال پر واقع ہے اور اس کی سرحد مغرب، شمال اور مشرق میں ہندوستان، جنوب مشرق میں میانمار اور جنوب میں خلیج بنگال سے ملتی ہے۔ ڈھاکہ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ 160 ملین سے زیادہ آبادی کا گھر ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ممالک میں سے ایک ہے۔ ڈھاکہ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر قوم کے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اپنے نسبتاً چھوٹے زمینی رقبے کے باوجود بنگلہ دیش میں ماحولیاتی نظام کی وسیع رینج ہے، جس میں سرسبز و شاداب دیہی علاقوں، سندربن میں مینگرو کے جنگلات اور جنوب مشرق میں پہاڑی علاقے شامل ہیں جو ملک کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت ہی کم ملک ایسے ہیں جہاں ایک سال کے دورانیے میں 3 دفعہ چاولوں کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ جو ملک سال میں 3 دفعہ چاول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے کافی بڑے ہیں، جیسے انڈیا، انڈونیشیا اور چین، جبکہ ایک ایسا ملک جو اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 92 نمبر پر گنا جاتا ہو اور اس سے بھی 18,290 مربع کلومیٹر رقبے پر پانی پھیلا ہو اور سال میں 3 بار چاول بھی پیدا کرے اور دنیا میں چاول پیدا کرنے والے ملکوں میں تیسرے بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہو، اس ملک کو کہتے ہیں بنگلہ دیش۔ 1971 میں آزادی کے بعد ملکی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی اپنی کرنسی کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، تو یہاں پاکستانی روپے پر بنگلہ دیشی سٹیمپ لگا کر کرنسی کو استعمال کیا جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بھارتی پرنٹنگ پریس پر بنگلہ دیشی ٹکے چھپنے لگے تو سیکورٹی رسک کی وجہ سے یہ بھی روکنا پڑا، تو اس کے بعد بنگلہ دیشی ٹکے پرنٹ کرنے کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی کو دیا گیا، یعنی بنگالی کرنسی ماضی میں ٹکے کی بھی نہیں تھی، لیکن آج اس کے برعکس ہمارے پاکستان کا روپیہ ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ ثقافتی طور پر بنگلہ دیش اپنے تاریخی ماضی کے اثرات سے بنے ہوئے ایک بھرپور ٹیپسٹری کا حامل ہے، جس میں ہندو، بدھ مت اور اسلامی روایات کے عناصر کو ملایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی زبان اور ادب، جس میں بنگالی سرکاری زبان ہے، نے قومی تشخص کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ اپنی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ ملک بنگال نئے سال اور درگاہ پوجا سمیت مختلف تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے۔ دوستو، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق جب 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی تو بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے غریب ملک تھا، لیکن آج بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری جبکہ ایشیا کی 10ویں سب سے بڑی معاشی طاقت ہے اور پاکستان کا اس فہرست میں نمبر 17ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا، بنگلہ دیش کیسے وجود میں آیا، یہ ایک تاریخ کا ایسا پہلو ہے جس پر کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ بنگلہ دیش میں انسانی آبادکاری کے 20,000 سال پرانے آثار ملے ہیں۔ عیسائیت سے زیادہ یہ ملک ہندو مذہب کے قریب رہا ہے۔ 8ویں صدی میں عرب تاجروں نے یہاں اپنی تجارت اور اپنے اخلاق سے مقامیوں کو متاثر کیا اور اس خطے میں اسلام کے پیروکار دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ 1757 کی جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کی قیادت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برطانویوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اندرونی ہمدردیاں برطانویوں کی طرف ہو چکی تھیں۔ یہ وہی جنگ تھی جس جنگ میں میر جعفر، جو نواب سراج الدولہ کی فوج کا سپر سالار تھا، اس نے اس جنگ میں غلط حکمت عملی کی وجہ سے نواب کو ہرا دیا، جس کے بعد میر جعفر کو بنگال کا تخت دے دیا گیا۔ انگریزوں کے بعد یہ علاقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ بنگال کے حصے پر ہندو اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ ہندوستان کا حصہ قرار پایا، جبکہ دوسرا حصہ مشرقی پاکستان کہلایا اور پھر پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ یہ ملک 91% مسلم آبادی کے ساتھ مسلم دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر اسلام کے بعد کوئی دوسرا بڑا مذہب ہے تو وہ ہندو ہے، جبکہ بدھ مت اور مسیحی آبادی اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ان کی تعداد صرف 1% ہے۔ ملکی سرکاری زبان بنگالی ہے۔ بنگالی نہ صرف ملکی سرکاری زبان ہے بلکہ 98% آبادی کی مادری زبان بھی بنگالی ہی ہے۔ ملک کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جس کا مطلب ہے بنگال میں بسنے والے لوگوں کی سرزمین۔ بنگلہ دیش کی سرکاری کرنسی ٹکا ہے۔ ان کا ایک ٹکا آج کی تاریخ میں 2.60 پاکستانی روپیوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ پاکستانی کو جس طرح پاکستانی پاسپورٹ پر انڈیا کا ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر مشکل ترین ویزا تصور کیا جاتا ہے۔
لیکن اگر آپ کا بنگلہ دیش میں کوئی خونی رشتہ دار موجود ہے تو یہ انتہائی آسان ہے، جبکہ بنگالیوں کے لیے پاکستان کا ویزا لینا مشکل نہیں ہے۔ سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل بنگلہ دیش کا پرچم دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم میں لگا سبز رنگ یہاں مسلمانوں کی اکثریت کی نشانی ہے، جبکہ اسی پرچم کے درمیان میں سرخ دائرہ اس خون کی یاد دلاتا ہے جو بنگالیوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کرتے وقت بہایا تھا۔ بنگلہ دیش نیپال سے محض 27 کلومیٹر، بھوٹان سے محض 40 کلومیٹر اور چین سے صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 5واں گنجان آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا میں چاول کی پیداوار میں تیسرا، پیاز کی پیداوار میں نواں، لہسن کی پیداوار میں تیسرا گنا جانے والا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھنے والا ملک ہے اور 24واں بڑا نمک کی پیداوار والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑھنے کی ایک وجہ پاکستان کا معاشی نظام بھی ہے۔ چند سال پہلے جب پاکستان میں ٹیکسٹائل صنعت اپنی آخری ایام گن رہی تھی تو بنگلہ دیش نے انویسٹر کو ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں چھوٹ دے کر اپنے ملک میں کھینچ لیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش چلی گئی تھی، جس کا آج بنگلہ دیش کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنگلہ دیش میں منتقل ہونا ایک تو کاروباری آزاد کو فائدہ دے رہا ہے، دوسری طرف لاکھوں بنگالیوں کو روزگار بھی دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام دونوں خوش اور خوشحال ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 8واں بڑا موبائل یوز کرنے والا ملک ہے اور 9واں بڑا انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک اور 10واں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سائیکل رکشے کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر گنا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر شہر میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن ہر طرف سڑکوں پر دوڑتے سائیکل رکشے ضرور ملیں گے۔ بنگالی قوم دنیا کی محنتی ترین قوموں میں سے قوم مانی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کالن کوڈ پلس 880 ہے۔ بنگلہ دیش میں کم و بیش 700 چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے گنجان دریاؤں والا ملک بھی بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑک نہیں ہے۔ ان علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان دریاؤں نے جوڑا ہوا ہے، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی جگہ کشتیاں اور کاروں کی جگہ پرائیویٹ کشتیاں چلتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا 10واں بڑا مچھلی کی پیداوار کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش کے 1 کروڑ 17 لاکھ افراد کا روزگار مچھلی پکڑ کر بیچنے کے شعبے سے منسلک ہے۔ کبڈی بنگلہ دیش کا قومی کھیل ہے، جبکہ اس ملک کی سب سے مقبول کھیل کا درجہ کرکٹ کو حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کو دنیا میں مسجدوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر میں کل مسجدوں کی تعداد 6000 سے بھی زائد ہے، جبکہ سرکاری سطح پر رجسٹرڈ مساجد کی تعداد لگ بھگ 6000 ہے۔ چین اور جرمنی کے بعد بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ریڈی میڈ گارمنٹس کی پروڈکشن والا ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب بنگلہ دیش آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں اپنا کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا۔ فری لانسر ورلڈ میں بنگلہ دیش اپنی اہمیت بنا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں لگ بھگ 15 ایئرپورٹس ہیں، جن میں 3 ایئرپورٹس انٹرنیشنل مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس ملک میں 9 بندرگاہیں موجود ہیں جو بنگلہ دیش سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سامان ایک دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بیچ رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں 1، 2 یا 4 نہیں بلکہ سال میں 6 موسم آتے ہیں، جیسے ہمارے موسم گرمی، سردی، خزاں اور بہار کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 2 موسم اضافی ہیں، ایک دیر سے آنے والی خزاں اور دوسرا موسم مونسون کا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح ابھی بھی ترقی کے حوالے سے کم ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ تقریباً 75% کے پاس ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیش نے قدرتی آفات، سیاسی عدم استحکام اور معاشی تفاوت جیسے چیلنجوں کا سامنا کیا ہے، اس نے رکاوٹوں پر قابو پانے میں لچک اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ قوم پائیدار ترقی، بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور اپنے شہریوں کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔